الله الرحمن الرحيم. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة لو وارد جسدها في ثوب جاده. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ باب ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے. یہ باب اس لیے قائم کیا کہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، یا دو کپڑے رکھے یا تین رکھے یا مختلف اقوال ہیں. لیکن امام بخاری جمہور کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جس میں جمہور نے یہ کہا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس معنی میں کہ اصل مقصود ہے کہ ستر عورت ہو جائے. اب عورت مرد کے لیے ہے وہ تو مابین سرہ و رکبہ ہے، اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم عورت سے سوائے وجہ اور کفین ہے. تو اگر ایک ہی کپڑے سے پورے جسم کو ڈھانپ لے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پوری ایک چادر میں لپٹی ہوئی ہے اور صرف چہرہ کھلا ہوا ہے اور کفین کھلے ہوئے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی. جمہور کا کہنا نہیں ہے. تو امام بخاری کا مقصد ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو الباب سے کہ جمہور کا قول ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ ایک کپڑے سے بھی اگر اس کی عورت پوری چھپ جاتی ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ صرف ایک کپڑے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اور اچھی طرف کو اپنے آپ کو دوسرے کپڑے سے بھی ڈھانپ لے. چنانچہ پہلی بات کے لیے تو انہوں نے حضرت عکرمہ کا قول نقل کیا کہ لو وارد جسدہ فی ثوب زیادہ، کہ اگر عورت چھپا لے اپنے جسم کو ایک کپڑے میں، پورا جسم اس کا چھپ جائے تو زیادہ یہ بھی جائز ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن آگے جو حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، وہ یہ ہے کہ لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے. فشہید معہ نساء المؤمنات، کچھ خواتین جو مومن خواتین تھی وہ بھی شامل ہوتی تھیں آپ کے ساتھ. متلفعات فی مروطہن، لپٹی ہوئی ہوتی تھی اپنی چادروں میں. مروط متلفعات، تلفعل یتلفعو تلفعن، اس کے معنی ہوتے ہیں لپٹنا. لفاع سے نکلا ہے، لفاع جو ہے وہ چادر کو کہتے ہیں. تو لپٹی ہوئی ہوتی تھی کہ مروطہن، مروط جمع مرچ کی ہے، مرچ بھی چادر کو کہتے ہیں. تو اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی. تو میسرن علی بیوتہن، پھر اپنے گھروں کو چلی جاتی تھی. ما یعرفہن احد، کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. تو اس میں جن چادروں کا ذکر ہے وہ بظاہر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سارے جسم پر بس ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے اوپر سے پھر دوسری چادر بھی لپیٹتی تھی. تو امام بخاری اس حدیث کو لا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلی اگرچہ جائز تو وہ بھی ہے جو کہ عکرمہ نے کہا کہ ایک ہی کپڑے میں سارے جسم کو لپیٹ لے، لیکن بہتر عورت کے لیے ہے کہ جتنا زیادہ تستر کرے اتنا بہتر ہے. لہٰذا عام کپڑوں کے اوپر دوسری چادر بھی پہن لے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس سے کہ صرف ایک چادر کے اندر کے اوپر استفادہ کرے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو اس باب کا مقصود تھا. اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ یہ دیکھیے کہ یوں کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ کہ خواتین جب اپنے گھروں کو واپس جاتی تھیں تو کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. اس میں بعض روایتوں میں اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے ما یعرفہن احد من الغلط،
جو یہاں نہیں ہے. بعض روایت کہ ان کو پہچانتا نہیں تھا کوئی شخص بسبب اندھیرے کے. تو اس سے شافعیہ استدلال کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نماز فجر غلط میں پڑھی جاتی تھی، یعنی اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی، کیونکہ عورتیں جب جاتی تھیں تو ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا غلط کی وجہ سے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث میں من الغلط کا جو لفظ ہے یہ حضرت عائشہ کی حدیث میں نہیں ہے، بعد میں کسی راوی نے ادراج کیا ہے. چنانچہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر من الغلط کا لفظ موجود نہیں ہے. تو حضرت عائشہ کی حدیث ما یکون احد پر ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد من الغلط کا جو لفظ ہے یہ زہری نے ادراج کیا ہے. اور چنانچہ ایک ابن ماجہ کی روایت میں صراحت ہے کہ یہاں پر ما یکون احد کے بعد لفظ آیا ہے، وہاں پر ابن ماجہ میں تعنی من الغلط، یعنی حضرت عائشہ کی مراد یہ تھی کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی اندھیرے کی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ حضرت عائشہ کا نہیں ہے بلکہ زہری نے اپنی طرف سے ادراج کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو یہ بات فرما رہی ہے یہ اشتیاق میں کہہ رہی ہیں کہ جب حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا کہ مسجد میں نہ آیا کرے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس وقت بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ سے آیا کرتی تھی. تو عائشہ نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ فجر میں آتی تھی اور لپٹی ہوئی ہوتی تھی چادروں میں، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا ان کو. اور اب جو عورتیں جاتی ہیں تو وہ اس بات کا اہتمام نہیں کرتی. اس واسطے اس موجودہ حالت کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حالت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے سیاق حضرت عائشہ کے کہنے کا، لہٰذا اس میں من الغلط کا کوئی تصور نہیں ہے. جی باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميسة هذه الى ابي جهم واتوني بانبجانية ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فاخاف ان تفتنني. اس بات میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جن میں نقش و نگار یہ اچھا نہیں. نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جس میں نقش و نگار ہو یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ آدمی کا ذہن ان نقش و نگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور خشوع جو مطلوب ہے نماز کا وہ حاصل نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ثوب لہو اعلام، جب کوئی شخص ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں کوئی نقش و نگار ہو. اعلام جمع علم کی، علم سے مراد نقش و نگار. وہ نظر الی علمها، اور نماز کے دوران آدمی اس نقش و نگار کو دیکھے بھی. تو کہنا مقصود یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا پسندیدہ نہیں. چنانچہ حضرت عائشہ کی حدیث نقل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لہا اعلام، آپ نے ایسی ایک کمبل میں نماز پڑھی. خمیصہ کہتے ہیں کمبل کو. لہا اعلام اس کے اندر کے نقش و نگار تھے. فنظر الی اعلامها نظرا، آپ نے اس کے نقش و نگار کی طرف ایک نظر ڈالی. فلما انصرف، جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم، کہ تو آپ نے فرمایا کہ میرا جو کمبل ہے لے جاؤ ابو جہل کے پاس. واتونی بانبجانیۃ ابی جہل، اور مجھے میرے پاس لے آؤ ابو جہل کا دوسرا کمبل جو بغیر نقش و نگار کے. انبجانیہ یہ ایسے کمبل کو کہتے ہیں یا ایسی چادر کو جس میں سے نقش و نگار نہ ہو، سادہ ہو، اس کو انبجانیہ کہتے ہیں. تو یہ لے جاؤ جو نقش و نگار والا کمبل ہے یہ ان کو واپس لے آؤ، اور اس کے بدلے میں ابو جہم کی جو انبجانیہ ہے جس میں نقش و نگار نہیں ہے وہ لے آؤ. کیوں؟ حسنی آنے پر انصلاتی، کیونکہ اس نے مجھے قافل کر دیا تھا اس نقش و نگار والی چادر نے، ابھی مجھے قافل کر دیا تھا انصلاتی، یعنی نماز سے میرا ذہن اس نقش و نگار کی طرف منتقل ہو گیا.
تو میں نہیں چاہتا کہ اب آئندہ اس کو استعمال کروں. بعض حضرات نے شاید رائے یہ کیا ہے کہ یہ جو خمیصہ تھا جس میں کہ نقش نگار تھے یہ ابو جہل نے ہی بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پر. تو آپ نے جب ان کو واپس لوٹایا ساتھ ہی ان کی دلداری کے لیے یہ فرمایا کہ ایسا نہ سمجھے کہ وہ ہدیے کو لوٹانے کی وجہ سے ان کی دل کی بنی ہو، لہٰذا فرما دیا کہ انہیں کا دوسرا جو کمبل ہے جس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہے وہ لے آؤ تاکہ میں انہیں کا کمبل استعمال کروں، ان کی دل کی بنی نہ ہو، لیکن ایسا کمبل ہو کہ جس سے میری نماز میں کوئی خلل نہ پڑے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة، میں اس کے نقش و نگار کو دیکھ رہا تھا جب کہ میں نماز میں تھا. فاخاف ان يفتنني یا تفتنني، مجھے اندیشہ ہوا کہ مجھے فتنے میں ڈال دے گی، یعنی نماز سے میرے ذہن کو منحرف کر دے گی. جی باب ان صلى في ثوب مسلم او تصاوير هل تفسد صلاته وما ينفى من ذلك. وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه وعنهم قال كان احترام لعائشه رضي الله تعالى عنها فترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميتي عنا قرانك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاته. یہ اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی کپڑا ایسا ہو جس پر سلیب کی تصویر بنی ہوئی ہو، مسلب یعنی جس پر سلیب کی تصویر بنی ہوئی ہو، یا اور تصویریں ہوں، تصاویر دوسرے قسم کی تصویریں ہوں، تو کیا اس سے نماز باطل ہو جائے گی؟ اور ما ينهى من ذلك، اور اس سے جو منع کیا گیا ہے اس کا ذکر بھی اس باب میں. تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایسے کپڑے جس کے اندر سے کوئی سلیب کی تصویر بنی ہوئی ہو یا روح کی تصاویر ہو کپڑے کے اوپر، ایسے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا یہ جو ہے مکروہ تحریمی ہے. اور حنفیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ مکروہ تحریمی کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھی جائے تو وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے. لہٰذا حنفیہ نے کہا ہے کہ اگر کپڑا جسے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اس میں تصویریں ہیں یا سامنے تصویر ہے آدمی کے، تو اس صورت میں نماز واجب الاعادہ ہے. بعض حنفیہ نے تو یہ کہا ہے، بعض نے کہا نا واجب الاعادہ تو نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے لیکن واجب الاعادہ نہیں ہے، ہو جائے گی نماز لیکن اعادہ واجب نہیں ہوگا. تو اس میں صورت یہ ہے کہ جب آدمی پہنے ہوئے ہو تصویروں والا کپڑا تو اس میں تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، لیکن اگر اس کے جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں سامنے یا دائیں بائیں تصویریں ہیں تو اس میں صحیح قول یہ ہے کہ نماز واجب الاعادہ نہیں ہے. کیونکہ یہ تو قاعدہ ہے حنفیہ کا کہ کل صلاۃ حدیت مع الکراہۃ تجب اعادتھا، یعنی جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ پڑھی جائے اس کا اعادہ واجب ہے. یہ اس وقت ہے جب کہ کراہت قلب صلاۃ ہے، افعال صلاۃ ہے، لیکن اگر صلاۃ سے باہر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے کراہت پیدا ہوئی ہے تو نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی. جب آدمی کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، خود کپڑے کی تصویریں ہیں، تو اس میں تو نماز واجب الاعادہ ہے، اس لیے کہ وہ ایک طرح سے قلب صلاۃ میں ہے کیونکہ مصلی کے جسم پر ہے تصویریں. اور اگر تصویریں باہر ہیں، سامنے ہیں یا دائیں بائیں ہیں، تو اس صورت میں نماز واجب الاعادہ نہیں ہے کیونکہ نماز کراہت قلب صلاۃ میں ہے. جی اچھا، اس میں حدیث نقل کیا انس رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ کان کرام لعائشہ، حضرت عائشہ کا ایک پردہ تھا، کرام سے مانا پردہ، سترت بھی جانب بیتھا، جس سے کہ انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو چھپایا ہوا تھا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ امیتی انا کرامہ کی ہادہ، ہم سے دور کر دو اپنے پردے کو. امیتی اماطہ سے نکلا ہے، اماطہ کو اماطتن کے مانا ازال یزیل ازالتن، ہٹا دو اس کو پردے کو، اس لیے کہ انہ لا تزال تصاویر تعرض فی صلاۃ، کیونکہ اس کی جو تصویریں ہیں وہ میری نماز کے اندر سامنے آ جاتی ہیں. تو آپ نے اس کو ہٹانے کا حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ سامنے ایسا پردہ نہیں ہونا چاہیے. جی
بسم الله الرحمن الرحيم. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. وبسند المتصل منا الى الامام. پڑھنے والے بھائی آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا؟ جی پہلے بھی پڑھا تھا. جی. وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن يزيد عن ابي سعيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعنهم قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزع نزعا شديدا كالقارئ له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. فروج کہتے ہیں ایک ایسے قبا کو جس کے پیچھے شگاف ہوتا ہے. قبا ہے لیکن پیچھے کی جانب اس میں شگاف ہے، دو حصے ہو جاتے ہیں، اس کو فروج کہتے ہیں. تو اس میں روایت میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا گیا ایک حریر کا فروج. تو آپ نے اس کو پہنا، اسے نماز پڑھی، تو اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو فنزعوا نزعا شدیدا، تو آپ نے اس کو سختی کے ساتھ اپنے جسم سے اتار دیا. کالقارئ له، ایسے جیسے کہ وہ اس کو ناپسند کر رہے ہوں. وقال، فرمایا کہ لا ينبغي هذا للمتقين، یہ لباس مناسب نہیں ہے متقیوں کے لیے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حریر کی حرمت نہیں آئی تھی باقاعدہ، تو حرمت نہیں آئی تھی، لہٰذا آپ نے شروع میں پہن لیا اس کو. لیکن چونکہ آگے حرمت آنے والی تھی اور اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے مناسب نہیں. یہ وہ ایک آغاز تھا اس حریر کے استعمال کو ختم کرنے کا، بعد میں پھر باقاعدہ حرمت آ گئی. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر باب في الصوب الأحمر. وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر بن أبي زايدة عن عوف بن أبي وحيشة عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يقتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيء فمسح به ومن لم يصب منه شيء أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ حنزة له فركزها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى الأنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي الأنزة. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک سرخ رنگ کے قبے میں جو چمڑے کا بنا ہوا تھا، چمڑے کا وہ خیمہ تھا، سرخ رنگ کا، اس میں آپ تشریف فرماتے ہیں. اور یہ غالباً حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. ورأیت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بلال کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے رہے ہیں. جو پانی آپ وضو میں آپ نے استعمال فرمایا تھا اس کو تبرک کے طور پر وہ لے رہے تھے. اور آیت الناس یقتدرون ذلک الوضو، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لپک رہے ہیں، یعنی جلدی سے لینا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرتا پانی. فمن اصاب منه شيئا تمسح به، تو اگر کسی شخص کو وہ پانی وضو کا آپ کا مل گیا تو اس کو اپنے جسم پر ملنے کا تھا، تبرک کا. وہ مطلب مشروع منه شيئا، اور کسی کو اگر وہ پانی براہ راست وہ وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ملا تو اخذ من بلل ید صاحب، تو اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کی قریب ہی کو لے لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا مظاہرہ اس طرح کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو حضور کا براہ راست بچا ہوا پانی مل گیا، مستعمل پانی، اس نے اس کو لے کر مل لیا. اور اگر کسی کو نہیں ملا تو جس کو مل گیا تھا اس کے ہاتھ پر جو طریق تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کی، اسی کو لے لیا، اسی کو اپنے لیے غنیمت سمجھا اور اسے تبرک کیا. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة له، پھر میں نے بلال کو دیکھا تو انہوں نے اپنی چھڑی لی، فرکزها، اس کو سامنے گاڑ دیا سترے کے لیے. وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم في حلة حمراء، آپ تشریف لائے ایک سرخ جوڑے میں، سرخ جوڑا آپ نے پہنا ہوا تھا، مشمرا، جس میں کہ آپ نے پانچے چڑھائے ہوئے تھے.
اظہار کے پائیں چڑھائے ہوئے تھے. صلی اللہ بلّہ، آپ نے اس چھڑی کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی 2 رکعتیں. ورائیت الناس والدواب یمرون من بین یدی الحنظلہ، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور چوپائے وہ اس حنظلہ کے سامنے سے گزر رہے تھے، کیونکہ وہ سترہ بن گیا تھا تو سترے کے پیچھے سے انسان بھی گزر رہے تھے اور دواب بھی گزر رہے تھے. یہاں اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آپ سرخ جوڑے میں تھے، یعنی آپ نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو اس میں اس وجہ سے اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ سرخ رنگ کا کپڑا مرد پہن بھی سکتا ہے اور اس کو پہن کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اس میں حنفیہ کا مطلب یہ ہے کہ سرخ جو ہیں وہ اگر ایسا ہو جس کو کہتے ہیں احمر قانی، یعنی بالکل 100% سرخ جس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ ہو، وہ حنفیہ کے یہاں مکروہ تنزیہی، تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی مردوں کے. اور اگر وہ قانی نہیں ہے یعنی سرخی ہے اس میں مگر کسی اور رنگ کی بھی آمیزش ہے تو بھی چاہے، یعنی کہ وہ کپڑا ایسا ہے کہ جو مخطط ہے، دھاری دار، یعنی سرخ رنگ کی دھاریاں ہیں تو سرخ میں بھی جائے گی. تو اب یہاں پر احتمال یہ بھی ہے کہ وہ جو کپڑا جو آپ نے پہنا ہوا تھا وہ دھاری دار ہو، اس کو کوئی کراہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر وہ ہمارے قانی بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا ہوگا؟ مکروہ تنزیہی. اور مکروہ تنزیہی جو ہے یہ بھی جواز کا ایک شعبہ ہوتا ہے. لہذا کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ کسی عمل کے جائز ہونے کو بتانے کے لیے ایسا کام بھی کیا ہے جو مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے. تو یہ اس پر بھی معمول ہو سکتا ہے اور اس پر بھی چاہیے دھاری دار کپڑے. جی باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال ابو عبد الله ولم يرى الحسن باسا ان يصلي على الجمل والكناتير وان جرى تحتها ضول وفوقها وامامها اذا كان بينهما سترة. وصلى ابو هريرة رضي الله عنه على دار المسجد بصلاة الامام وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على الصلب. اس ترجمۃ الباب میں 3 مسئلے بیان کرنے مقصود ہیں. ایک مسئلہ تو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نماز جس جگہ پڑھی جا رہی ہے وہ اس کا جنس عرض سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں کہ جنس عرض سے نہیں ہیں ان کے اوپر بھی کھڑے ہو کر آدمی نماز پڑھ لے تو جائے، جیسے لکڑی ہے یا جیسے جو ہے برف ہے تو اس کے اوپر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اس لیے کہا کہ امام مالک کی طرف ایک قول یہ منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی ایسی چیز پر کھڑا ہو جو جن سے عرض ہے. تو یہ اس کی ترجیح کرنا مقصود ہے کہ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ غیر جن سے عرض کے اوپر بھی نماز. ایک مسئلہ تو یہ بیان کرنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ بیان کرنا ہے اس میں کہ جس جگہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا تو ضروری ہے، یعنی وہ حصہ کہ جس سے کہ جسم مصلی کا جسم متصل ہو نماز کے دوران وہ تو پاک ہونا ضروری ہے. لیکن اگر اس کے دائیں بائیں نجاست ہو، آگے نجاست ہو، پیچھے نجاست ہو تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. سمجھے؟ دوسرا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر امام جو ہے مقتدیوں سے کچھ بلندی پر ہو اور مقتدی نیچے ہو تو بھی نماز ہو سکتی ہے. امام اوپر کھڑا ہے اور مقتدی نیچے ہے. اب اس میں کتنا اونچا ہو تو جائز ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف اقوال. بعض کہتے ہیں کہ 1 بالغ تک اونچا ہو تو کوئی حرج نہیں، بعض کہتے ہیں 1 ذرا تک اونچا ہو تو کوئی حرج نہیں، بعض کہتے ہیں کہ پورا قد اعظم جو ہے اونچا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں. اور اس میں قول فیصل یہ ہے
کہ اتنی اگر اونچائی ہے کہ جس سے کہ مقتدیوں کے اقتدا میں کوئی خلل نہیں آتا، یعنی وہ امام کی حرکات کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آواز ان تک صحیح طریقے سے پہنچ سکتی ہے، تو اونچا ہونے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. سمجھے؟ یہ 3 مسئلے بیان کرنا مقصود ہے تیمم باب میں. دیکھو باب اس طرح سے سطوح والمنبر والخشوع، نماز پڑھنا چھتوں پر، سطوح جمع کرنا کی چھت، والمنبر اور ممبر پر پڑھنا، والخشوع اور لکڑیوں پر پڑھنا. تو جن سے عرض سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ممبر اور خشوع وغیرہ پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. قال ابو عبد الله ولم ير حسن بأسا ان يصلي على الجنب. اور حسن بصری فرماتے ہیں، حسن بصری کا قول نقل کیا کہ انہوں نے کوئی حرج نہیں سمجھا اس بات میں کہ کوئی شخص نماز پڑھے جمد پر. جمد کا معنی جمع ہوا پانی، وہ پانی کے جو سردی کی وجہ سے جم کر برف کسی شکل اختیار کر دیا ہو. والقناطیر، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھے پلوں پر، قناطیر جمع قنطرہ کی پل، سمجھے نا. وَإِن جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ، چاہے اس کے نیچے پیشاب بہ رہا ہو. یعنی بعض اوقات کوئی پل ہوتا ہے کہ جو گندے نالے کے اوپر بنایا ہوا ہے، اب اس نالے کے اندر پیشاب بھی بہ رہا ہے، آدمی اس قنطرہ کے اوپر یعنی پل پر نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. او فوقہا او امامہا، یا وہ گندگی بہ رہی ہو اس کے اوپر. یعنی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پل بنا ہوا ہے اور اوپر اس کے مکانات ہیں جس میں بیت الخلاء وغیرہ بھی ہیں، تو اس میں گندگی ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے پل پر نماز پڑھنے میں. او امامہ، یا قنطرہ کے سامنے پیشاب پڑا ہوا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو سکتی ہے. اذا کان بینہما سترۃ، جبکہ ان کے اور ان کے درمیان کوئی سترہ ہو، یعنی کوئی حائل ہو، یعنی پیشاب کے درمیان یعنی نجاست کے درمیان اور مصلی کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، یعنی کچھ فاصلہ ہو. وصلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علی ظہر المسجد بصلاۃ الامام، اور حضرت ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پر نماز پڑھی امام کی نماز کے ساتھ. یعنی امام جو ہے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھا رہا تھا اور حضرت ابو ہریرہ کی چھت پر تھے، اقتدا کر رہے تھے. تو معلوم ہوا کہ امام نیچے ہو اور مقتدی اوپر ہو تو بھی جائز. وصلی ابن عمر علی الثلج، عبداللہ ابن عمر نے برف کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ جن سے عرض سے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ برف کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سأل بن سعد رضي الله عنه وعنهم من اي شيء المنبر، فقال ما بقية الناس اعلم به مني، هو من اصل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وكان الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القاصر فسجد على الأرض ثم عاد على المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القاصر حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل من هذا الحديث قال وإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت فإن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمع منه قال لا. یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ابو حازم کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ من ای شیء المنبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر تھا وہ کس چیز سے بنایا گیا. تو پھر بعد میں سہل بن سعد نے فرمایا کہ ما بقیۃ الناس اعلم به منی، اب لوگوں میں کوئی آدمی ایسا باقی نہیں رہا جو اس بات کو زیادہ جانتا ہو میرے مقابلے میں. یہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جو ہیں جو حضور کے زمانے میں کم سن تھے، کم عمر تھے، اور جس وقت یہ سوال کیا جا رہا ہے اس وقت اکثر صحابہ کا انتقال ہو چکا تھا. اس بات سے سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اب کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی تاریخ اور اس کی کیفیت سے مجھ سے زیادہ واقف ہو. تو فرمایا کہ وہ من اصل الغابہ، کہ یہ منبر جو بنایا گیا تھا
یہ غابہ کے مقام کے ایک جھاؤ کے درخت سے بنایا گیا ہے۔ غابہ ایک جگہ کا نام ہے، غابہ ویسے جنگل کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک جگہ تھی جو جبل احد کے پیچھے ایک بڑا علاقہ تھا، اس کو غابہ کہا جاتا ہے۔ اور اصل کہتے ہیں، اصل کے معنی جھاؤ کا درخت کی ایک قسم ہے جھاؤ، اس کو اصل کہتے ہیں۔ تو یہ منبر جو بنایا گیا تھا وہ غابہ کے سے ایک غابہ میں ایک جھاؤ کا درخت تھا، اس کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ عملہ فلان مولا فلان کا، تو بتایا کہ یہ فلاں شخص نے بنایا تھا، اور وہ فلاں شخص جو تھا فلاں خاتون کا غلام تھا، اس نے بنایا تھا، اور بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حملہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے جب وہ بنایا گیا، وہ بول گیا اور بنایا گیا اور اس کو رکھا گیا مسجد میں، مستقبل قبلہ۔ تو آپ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے قبلے کا رخ کیا، وہ کبر، اور وہیں پر کھڑے کھڑے منبر پر کھڑے کھڑے آپ نے تکبیر کہی، وقام الناس خلفہ، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، فقرأ ورکع، تو پہلے آپ نے قرأت کی، اس کے بعد رکوع فرمایا، ورکع الناس خلفہ، آپ کے پیچھے لوگوں نے رکوع کیا، ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے سر اٹھایا رکوع سے، ثم رجع القہقرہ، پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے لوٹے بسا جگہ الارض، پھر آپ نے زمین پر سجدہ کیا، یعنی منبر پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی، اور رکوع تک آپ منبر ہی پر کھڑے رہے۔ جب سجدے کا وقت آیا تو پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹ کر زمین پر پہنچ کر سجدہ کیا۔ تو یہ منبر پر کھڑے ہو کر جو آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تھی، اس کا منشا بظاہر یہ تھا کہ تاکہ لوگ پیچھے صفوں تک کے لوگ آپ کی نماز کی کیفیت کو دیکھ سکیں۔ جب تک منبر نہیں تھا، اور منبر کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تو اگلی صفوں کے لوگ تو آپ کی نماز کی کیفیت کو دیکھ لیتے تھے، لیکن جو پچھلی صفوں کے لوگ ہوتے تھے وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو اس مرتبہ آپ نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا کہ منبر پر شروع کی نماز، تاکہ تمام لوگ اچھی طرح آپ کی نماز کی کیفیت کو دیکھ لیں۔ لیکن چونکہ سجدہ منبر پر ہو نہیں سکتا تھا، اس واسطے سجدے کے وقت میں آپ منبر سے پیچھے کی طرف اترے اور زمین پر آ کر سجدہ کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، دو باتیں معلوم ہو گئی۔ ایک تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر امام اوپر کھڑا ہو اور مقتدی نیچے ہوں تو نماز جائز ہے، اور دوسرے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز کے دوران اگر ایک دو قدم آدمی چل لے آگے یا پیچھے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ عمل فریضہ ہے۔ سمجھ گیا بھائی؟ اب تم آگ آ گئے منبر، پھر آپ دوبارہ لوٹ گئے منبر کی طرف جب کھڑے ہونے کا وقت آیا۔ ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع قهقرا حتى صعد بالأرض فهذا شأنه۔ یہ ہے واقعہ منبر کے بننے کا۔ قال ابو عبد الله قال علي بن عبد الله، امام بخاری اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ علی بن عبد الله یعنی علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تھا۔ قال، تو علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ انما اردت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعلی من الناس، اس حدیث کو روایت کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بلند تھے، بلند جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا چاہیے۔ فلا بأس ان يكون الامام اعلی من الناس، لہذا امام اگر لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہذا حدیث، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہے۔ قال فقلت فإن سفيان بن عيينة كان يذكر هذا كثيرا، تو اصل میں یہ جو ہے نا امام احمد بن حنبل یہ اس طرح سے استاد تھے علی بن مدینی سے۔ علی بن مدینی سے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ حدیث ملی ہے تو بتاؤ، انہوں نے بتایا۔ تو اس کے بعد علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا یہ حدیث، جس کے معنی ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یہ حدیث نہیں ملی، تو سفیان بن عیینہ تو اس مسئلے کے بارے میں ان سے کثرت سے سوال کیا جاتا تھا، یعنی اس بات سے
کہ اگر امام اوپر ہو اور مقتدی نیچے ہو تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں. تو فلم تستا ہوں تو کیا آپ نے ان سے نہیں سنی تھی ابھی احمد بن حنبل قال اللہ؟ تو احمد بن حنبل سے کہا کہ کیا آپ نے صبح بیانہ کی حدیث نہیں سنی تھی؟ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں سنی تھی، اس بات سے میں نے تم سے پوچھا اور پھر ایک علی مدنی سے حدیث سمجھ جائے. جی پچھلے مسئلے سے متعلق ایک بات پوچھنی، یہ بیت الخلاء کی چھت پہ نماز پڑھنا کیسے؟ اور یہ بعض گھروں کے اندر جو ہے گٹر بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ ڈال جاتی ہے، مکمل بند کر دیا جاتا ہے اس کمرے میں. یہ علامہ مولانا زبار حسین نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبدۃ الفقہ میں دکھایا کہ یہ مکروہ ہے کہ بیت الخلاء کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے اس کو. مکروہ کوئی شریع مکروہ تو برائے ہونے کی کوئی وجہ نہیں، لیکن جو ہے یعنی ظاہر ہے کہ کسی ایسی جگہ پر پڑھنا جہاں ذرا سا بھی صبح نہ ہو تو بہتر ہے. اس کے مقابلے میں ناپسند کے طور پر کہہ دیا ہوگا، لیکن جہاں تک شریع کراہت ہے وہ جی اس میں عمل کثیر لازم نہیں ہے. یہ سمارا جہاں خاص کراہت کا ایک دو قدم اگر چل رہے تو وہ عمل قریب. اگر نماز شروع ہو جائے اور اس کے بعد آگے جگہ خالی ہو تو کیا چند قدم آگے بڑھ سکتا ہے نماز کے اندر ہی؟ ایک دم کیا جی حنفیہ نے جو صرف کپڑوں کو مکروہ تنزیہ قرار دیا ہے اس کی کیا وجہ؟ بس یہ اس میں روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتوں میں ممانعت آئی ہے، بعض میں تو برعمل ثابت ہوا ہے. تو تصدیق اس میں یہ ہے کہ جو ممانعت ہے وہ کراہت تنزیہ ہے اور جو عمل ہے وہ جواز ہے. تصدیق مردوں کے لیے پسند نہیں کیا گیا کیونکہ سرخ رنگ کے کپڑے جو ہیں زیادہ تر عورتیں پہنتی ہیں، تو مردوں کے لیے سرخ رنگ کے کپڑے کو اس لحاظ سے پسند. جی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا احمد بن طويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش ساقه او قال كتفه وآل من يسار شعرا فجلس في مشربة له درجة من جذوع النخل فأتى اصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا سجد فسجدوا وان صلى قائما فصلوا قياما ونزل ليس ويكون فقالوا يا رسول الله انك عليك شعرا فقال ان الشعر 29. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے گر گئے. جس سے زخمی ہو گئی تھی. جو ہے کیا یہ مجبور کا روایت جہاں کا یا جھاٹو سے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو زخمی کر دینا یا اس کے جسم پر خراشیں لگا دینا. تو آپ کی پنڈلی مبارک ہو گئی تھی زخمی. او کالا کسی کو تاجی کو چکے یا کندھے کو کہا تھا کہ کندھا زخمی ہو گیا. اور دوسری روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ پوری دائیں کروٹ زخمی ہو گئی. اصل میں گھوڑے پر آپ سوار تھے، وہ گھوڑا جو ہے وہ بے قابو ہو گیا. بے قابو ہو کر وہ بہت تیز دوڑا، جس کے نتیجے میں اس نے جا کر اپنے آپ کو ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹکرا لیا. اس کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کے نتیجے میں آپ کی دائیں کروٹ زخمی ہو گئی. تو اس زخمی ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مسجد میں تشریف نہیں لا پاتے. تو وہاں پر حضرت عائشہ کے گھر کے اندر جو ایک بالا خانہ تھا وہاں پر آپ مقیم رہے چند روز، 3-4 دن، اور اس میں پھر وہیں پر نمازیں بھی پڑھتے رہے. اور بعض اوقات صحابہ کرام بھی اس میں آ جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز بھی پڑھا دیتے تھے. آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے تھے، صحابہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوتے. تو یہ واقعہ پیش آیا. ایک تو واقعہ یہ ہے، اس کا آگے جو بات آ رہی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
دوسرا واقعہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ من نسائی شہادت، آپ نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی اپنی ازواج کے پاس نہ جانے کی 1 مہینے تک، سمجھے نا؟ یعنی یہ آگے آئے گا کتاب النکاح میں کہ بعض ازواج مطہرات سے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے میں زیادتی کا مطالبہ کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی یہ بات پسند نہیں آئی، ان کا مقام اس بات سے بلند تھا کہ وہ نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کریں، اس واسطے آپ نے، اور 1-2 واقعات اور بھی پیش آ گئے تھے ایسے جس میں کچھ آپ کو ازواج مطہرات سے ناگواری ہوئی تھی، تو اس کے نتیجے میں آپ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینے تک ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ ایلا اصطلاحی نہیں تھا، اصطلاحی ایلا جو ہوتا ہے وہ تو کم سے کم 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو یہاں آپ نے صرف 1 مہینے کی نہ جانے کی قسم کھائی تھی، اصطلاحی ایلا نہیں تھا، لیکن لغوی طور پر ایلا کے معنی قسم کھانے کے ہوتے ہیں، تو اعلیٰ من نسائی کے معنی قسم کھا لی تھی ان کے پاس نہ جانے کی 1 مہینے تک۔ پر جلسہ فی مشربۃ لہ، اس وقت بھی آپ مقیم رہے اپنے ایک مشربہ میں، یعنی بالا خانے میں، تو یہ دونوں واقعات میں آپ مشربہ میں مقیم رہے تھے۔ ایک واقعہ گھوڑے سے گرنے کا، اس وقت بھی آپ مشربے میں مقیم ہوئے، اور دوسرا واقعہ ازواج مطہرات سے کے پاس نہ جانے کی قسم کھانے کا، اس میں بھی مشربے میں مقیم ہوئے۔ یہاں حافظ ابن حجر جیسے فاضل اور عالم کو بھی غلط فہمی لگ گئی ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ انہوں نے دونوں کو ایک واقعہ قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ گھوڑے سے بھی اسی وقت گرے تھے اور عورتوں سے خواتین کے پاس نہ جانے کی قسم بھی کھائی تھی، اور دونوں باتیں اکٹھی ہوئی تھی، اور اس موقع پر آپ مشتبہ میں جا کے مقیم ہو گئے تھے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، دوسرے محدثین نے اس کی تردید بھی کی ہے، دونوں بالکل الگ الگ واقعے ہیں۔ البتہ صرف مشترک بات دونوں میں یہ ہے کہ گھوڑے سے گرنے کی صورت میں بھی آپ جا کر مشتبہ میں مقیم ہو گئے تھے، اور جب خواتین سے علیحدگی کی قسم کھائی تھی تو اس وقت بھی مقیم ہو گئے تھے۔ اتنی بات مشترک ہے لیکن دونوں واقعے الگ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مشتبہ ایک ایسے بالا خانے میں کہ لہو، آپ کا جو بالا خانہ تھا، درجتھا من جذوع النخل، جس کی سیڑھیاں کھجور کے شاخیوں سے بنی ہوئی تھی، یعنی اوپر چڑھنے کے لیے کھجور کے شاخیوں کی سیڑھیاں بنا دی تھی، اس سے اوپر چڑھتے تھے۔ فأتاه أصحابه يعودونه، تو آپ کے صحابہ آپ کے پاس آئے آپ کی بیمار پرسی کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی دائیں کروٹ زخمی تھی۔ فصلی بهم جالسا وهم قیام، تو آپ نے ان کو نماز پڑھائی بیٹھ کر جبکہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، یعنی آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور باقی صحابہ کرام جو تھے مقتدی جو تھے وہ پیچھے آپ سے کھڑے ہوئے تھے۔ فلما سلم، تو جب آپ نے سلام پھیرا تو قال، تو فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم به، امام بنائے ہے اس کام کے لیے کیا ہے تو اس کی اقتدا کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، لہٰذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، بجا رکھا فتح وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، وإذا سجد فسجدوا، وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو۔ وإن صلى قائما فصلوا قياما، اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور دوسرا اس میں جملہ یہاں معذوف ہے، تو وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو تم بھی سب لوگ بیٹھ کر نماز پڑھو، سمجھے نا؟ اس سے امام احمد بن حنبل نے استدلال کیا ہے کہ اگر امام عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں کے ذمہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی اقتدا کریں، کھڑے ہو کر اقتدا کرنا جائز نہیں۔ لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اگر امام معذور ہے بیٹھ کر پڑھا رہا ہے تو مقتدی اگر معذور نہیں ہے تو ان کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ منسوخ، اس واقعے میں جو حکم دیا گیا ہے یہ منسوخ ہے، اور منسوخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مرض وفات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی بیٹھ کر تو پیچھے سارے صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، تو یہ بالکل آخر واقعہ ہے مرض وفات کا، لہٰذا وہ ناسخ ہے اور یہ واقعہ منسوخ ہے۔
پھر آگے فرماتے ہیں نظر آپ 29 دن کے بعد پھر وہاں سے مشروبہ سے نیچے اتر آئے، یعنی ازواج مطہرات کے پاس آ گئے. فقالو، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انک علیک شہرا، آپ نے تو 1 مہینہ ازواج سے دور رہنے کی قسم کھائی تھی اور آپ 1 مہینے سے پہلے آ گئے 29 دن میں. فقال ان الشهر 29، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ 29 کا ہے. تو 29 کا مہینہ، لہٰذا مہینے کی والی قسم جو ہے پوری ہو چکی. اب مجھے اور آگے رہنے کی ضرورت نہیں. سمجھ گئے؟ جی ایک سوال ہے، جی اللہ. اگر نیچے بینک ہے اور بینک کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے جائز نہیں؟ کیا چیز؟ اگر نیچے بینک ہے، بینک ہاں، اور بینک کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے جائز نہیں؟ بینک کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے جائز نہیں؟ مسجد تو دیکھو، اگر وہ بینک تجارتی بینک ہے تو پہلے سے اگر وہ بینک بنا ہوا ہے تو اوپر مسجد نہیں بنے گی. بینک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بینک ہی نہیں بلکہ کوئی بھی تجارتی ادارہ ہو وہ بنا ہوا ہے نیچے، تو اوپر مسجد بنانا ہو نہیں سکتا. وہ مصلح ہوگا، نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی، لیکن مسجد نہیں کہلائے گی، کیونکہ مسجد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحت الثری سے عنان سما تک مسجد ہو یا کم از کم وقت ہو. البتہ اگر تجارتی ادارہ نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا وقت بنایا ہوا ہے، جیسے ہسپتال ہے، مثلا ہسپتال بنا دیا، پہلے ہی سے نیت ہو کہ نیچے کا حصہ جو ہے وہ ہسپتال ہوگا اور اوپر مسجد ہوگی تو جائے. ایک سوال ہے جی. ایک شخص بیمار ہے اور وہ مسجد نہیں جا سکتا، جی. اور 2-3 آدمی اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ ٹھہرے تاکہ وہیں پہ جماعت کر لیں، اس کی جماعت نہ چلی جائے، تو ایسا کرنا ان 2-3 آدمی کے لیے جائز؟ جی. باب إذا أصاب الصوب المصلي امرأته إذا سجد. وبه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. یہ پہلے بھی گزر چکی ہے حدیث. یہاں پر عورت کا کپڑا نماز پڑھتے ہوئے مرد کو لگا تو اس سے کوئی نماز میں خرابی واقع نہیں ہوتی، یہ بیان کرنا مقصود ہے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وابو سعيد في السفينة قائما. وقال الحسن رحمه الله تعالى تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقائما. وبالسند المتصل. وہ اپنے کئی بات امام بخاری لا رہے ہیں مختلف چیزوں پر نماز پڑھنے کے بارے میں، اور بتانا وہی مقصود ہے کہ جس پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کا جن سے عرض سے ہونا کچھ ضروری نہیں. تو پہلا باب ہے حصیر کے معنی چٹائی پر نماز پڑھنا. اور پھر بیچ میں ایک سیکنڈری باب میں دوسرا مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ حضرت جابر نے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی سفینہ میں کشتی میں کھڑے ہو کر، اور حضرت حسن کا قول نقل کیا کہ تصلی قائما، کشتی میں جب تم سفر کر رہے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، معلوم تشق علی اصحابک، جب تک کہ تم اپنے ساتھیوں کو مشقت میں نہ ڈال رہے ہو، اور تدور معہ، اور جب کشتی موڑے تو تم بھی اس کے ساتھ مڑ جاؤ قبلہ بھی چھوڑنے کے لیے. وَإِلَّا، اور اگر اندیشہ ہو دوسرے لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کا تو بیٹھ کر پڑھ لو. اور یہی صاحبین کا بھی مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کشتی میں کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، البتہ اگر اندیشہ ہو گر جانے کا یا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہونے کا تو پھر بیٹھ کے پڑھیں. اور امام غنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ کشتی جو ہے وہ کسی بھی حالت میں، ہر حالت میں اس میں بیٹھ کر ہی پڑھنا جائز ہے. اس واسطے کو کہتے ہیں کشتی کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ ڈولتی ہے، اور ڈولنے کی وجہ سے آدمی کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں بیٹھ کر ہی پڑھیں. لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، بہت ڈولتی تھی، اور جب سے کہ مشین والے جہاز ایجاد ہوئے ہیں تو اس میں ڈولنا
نہیں ہوتا، لہٰذا اس میں امام حنیفہ کے نزدیک بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ تلاطم کو بہت طویل سمندر میں، تو اس وقت میں آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا، تو پھر بیٹھ کر پڑھے. جی. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الحمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قام قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اصطد من طول ما لبسه فنضحته بناء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. انس فرماتے ہیں کہ ان کی جو دادی تھیں جن کا نام تھا ملیکہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی لطعام صنع، کھانا ایک بنایا تھا، اس پر آپ نے اس کے لیے دعوت دی. فاکل منہ، آپ نے وہ کھانا تناول فرمایا. ثم قال، یہ فرمایا کہ قوموا فلأصلی لکم، آؤ کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. یعنی کیونکہ ان کے گھر میں گئے تھے تو آپ نے مناسب سمجھا کہ وہاں پر کچھ نفلی نماز پڑھ لیں تاکہ ان کے گھر کو حضور کی نماز کی برکت حاصل ہو جائے. قال انس، تو انس فرماتے ہیں فقمت الى حصیر لنا، میں کھڑا ہوا، ہماری ایک چٹائی تھی اس کی طرف، قد اسود من طول ما لبس، تو سیاہ پڑ گئی تھی کثرت استعمال کی وجہ سے. لبسا لبسا یلبس لبسن، اس کے معنی ہوتے ہیں ملا دینا. خلق یلبس، لبسا یلبس کے معنی ہوتے ہیں پہننا، اور لبسا یلبس ملا دینا، لبس کر دینا. تو مراد ہے استعمال، کہ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے وہ سیاہ پڑ گئی تھی. فنضحته بماء، تو میں نے اس پر چھینٹے مارے کچھ پانی کے تاکہ اس کے اوپر گرد و غبار وغیرہ جو ہے وہ ہٹ جائے. تو قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہوئے. فصفقت والیتیم وراءہ، تو میں نے سب باندھی اور یتیم نے، یتیم ان کے بھائی کا نام، آپ کے پیچھے نابالغ سے یتیم. والعجوز من ورائنا، اور بڑی بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی، یعنی دادی یتیم جیسے ملیکہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی اور پھر تشریف لے گئے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ 1-2 آدمیوں کے ساتھ نفلوں کی جماعت جائے. حنفیہ یہی کہتے ہیں کہ اگر 1-2 آدمی ہیں تو تداعی نہ ہو. اور تداعی کے معنی یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی سے زیادہ نہ ہو تو جائے. اور یہ ثابت ہے 1-2 مقامات پر نفلوں کی جماعت اس طریقے سے کر لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نفلوں کی جماعت حنفیہ جائز نہیں کہتے، مکروہ جائز نہیں کہتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً جائز کہتے ہیں نوافل کی جماعت کو. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ صرف ایسے مقامات ہیں کہ 1-2 آدمی ساتھ ہیں. لمبی کوئی جماعت کبھی بھی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل کی کوئی جماعت ثابت نہیں ہے، لہٰذا وہ مکروہ. ارے سمجھو. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے، حضرت انس اور اس کے نابالغ بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ایک صف بنائی، اور جو دادی تھی وہ پیچھے کھڑی ہوئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نابالغ بھی شامل ہے تو ان کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. سمجھے نا؟ ایک آدمی کھڑا ہے تو امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور 2 ہیں تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. 2 میں اگر ایک آدمی نابالغ بھی ہو تو پیچھے کھڑا ہوگا. چلیے جی سوال ہے، نکالنے کے بعد اجتماعی دعا کیسا ہے؟ اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے. آگے آئے گا. باب الصلاة على الحمرة. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمرة. حمرہ چھوٹے مسلے ہوتے ہیں، حصیر بڑی ہوتی ہے، حمرہ چھوٹی. جی.
باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه على فراشه. وقال أنس رضي الله تعالى عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. جو بستر پر بعض لوگ نماز پڑھنے کو مقبول سمجھتے ہیں نا، تو جب کوئی تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ بستر پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں بچپن میں مشہور تھا کہ بستر پہ بندر نماز پڑھتا ہے، تو یہ بچوں میں یہ بات تو حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. بستر کے اوپر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سے ایک تو استدلال کیا کہ انس سے بستر پر نماز پڑھی، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے بعض لوگ اپنے کپڑوں کو سجدہ کرتے تھے، یعنی کپڑے کا کوئی حصہ آ گیا سامنے تو اس کو سجدہ کرتے تھے. جب کپڑے پر سجدہ کرنا جائز ہے تو نماز پڑھنا بھی جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قيلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت فالبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش آنه اعتراض الجنازة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله تعالى عنها معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي كان ينامان عليه. کانا آپ کی طرف سے بڑھا دیا جیب میں سے کانا ہے على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن رحمه الله تعالى كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب الغطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب الصلاة في النعال. وبه قال حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. سعيد بن يزيد الأزدي کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارکین میں نماز پڑھتے تھے؟ تو انس نے کہا کہ یہاں پڑھتے تھے. نالین سے مراد یہاں پر وہ جوتے ہیں کہ جن میں انگلیوں کے زمین پر لگنے سے وہ مانے نہیں ہوتے، چپل جیسے. آگے سر